دور کا وہ جاگل قائد کہتا ہے اور کسی کا کہ تو نعرہ امام رضوی والا کیوں لگے؟ میں نے کہا او بدبخت زبان بند کر، او جہالت کے پہاڑ زبان بند کر، او بے حیائی کے ٹاور زبان بند کر، تجھے کس نے کہا گئے امام رضوی کا نعرہ چبھتا کیوں ہے؟ کیونکہ تیری اوقات سامنے گئے۔ ایک طرف امام رضوی کا جوتا رکھ دو، دوسری طرف چلتی پھرتی ہوئی یہ لاش رکھ دو۔ امام رضوی کا ویژن اپنا نہیں گئے، ویژن یہ تھا، وہ نعرہ اپنا نہیں دے کے گیا، وہ نعرہ ان کا تھا کہ جن کے بارے میں صدا تھی تاجدار ختم نبوت۔ ہم نے کہا اور اعلیٰ حضرت کہو نعرہ تاجدار ختم نبوت ہو، اور میرے علی کا ہو نعرہ تاجدار ختم نبوت ہو، اور صاحب اللطیف پٹائی کا ہو، اور داتا حجویری کا ہو، اور غزالی حسما کا ہو، اور محدث اعظم کا ہو، اور فضل خیر آبادی کا ہو، اور کفایت علی کافی کا ہو۔ اللہ کی قسم ہے مومن کی کوالٹی یہ ہے، وہ جب نعرہ سنتا لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت، اس کا مطلب ہے کفایت علی کافی سے لے کے فضل حق خیر آبادی تک، میرے علی سے لے کے امام احمد رضا تک، نعیم الدین مراد آبادی سے لے کے غزالی زما و محدث اعظم تک، ساری روحیں خوش ہو جاتی ہیں کہ ہمارا دیا ہوا سبق دوہرا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا، مصطفیٰ کی ختم نبوت کا اعلان خود کیا، اللہ نے محمد عربی کی ختم نبوت کی حفاظت خود فرمائی۔ اس سلسلہ میں کائنات عالم میں محمد عربی کی ختم نبوت کا اعلان اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں نے کیا۔ جب کائنات میں نبی جلوہ گر ہو رکھے تھے، اپنی اپنی قوم کو بتا رکھے تھے کہ جس کے لیے کائنات بنی گئے وہ آنے والے ہیں، اور چوک اعظم کی دھرتی پر خواجہ فقیر محمد کے مقدس آستان سے وابستہ حضور کے عشق و محبت کا چراغ جلا کے آنے والوں، وہ منظر کیسا ہوگا جب امت تو جناب صالح کی ہوگی، عنوان تاجدار ختم نبوت ہوگا، جلسہ یوسف کا ہوگا، عنوان تاجدار ختم نبوت ہوگا، جلسہ یونس کا ہوگا، عنوان تاجدار ختم نبوت ہوگا، جلسہ آدم و سال جناب حضرت آدم و شیش کا ہوگا، عنوان تاجدار ختم نبوت ہوگا، یونس و یوسف پاک کے جلسے کا عنوان تاجدار ختم نبوت ہوگا۔ یہی اعلان کرتے گئے، جس نے مردوں کو زندہ کیا اس نے کہا میں اعلان کرنے آیا ہوں، میرے بعد وجہ تخلیق کائنات جلوہ گر ہونے والے گئے۔ جس نے ڈنڈا مار کے چشمے جاری کیے اس نے کہا میں بتانے آیا ہوں، میرے بعد وجہ تخلیق کائنات تاجدار ختم نبوت جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ جس نے کائنات عالم میں جو بھی کارہائے نمایاں انجام دیے اپنی اپنی قوم کو بتا رہا تھا، میں بتانے آیا ہوں کائنات کا محسن، انسانیت کا ملجا و مأوا جلوہ گر ہونے والا ہے۔ بس فرق یہ ہے حضور کی آمد سے پہلے جلیل القدر نبی بتا رہے تھے وہ آنے والے گئے، اور ہم کہہ رہے گئے کہ جس کے لیے کائنات بنی گئے وہ جلوہ گر ہو چکے گئے۔ اگر تم چاہتے ہو خیر و برکات کا نزول ہو، عزت عظمت محفوظ ہو، رزق کی فراوانی ہو، ماں باپ کا سایہ دراز ہو، رشتوں کا تقدس بحال ہو، سوسائٹی امن و سکون کا ماحول پیش کرتی نظر آئے، آؤ پھر اقبال سے پوچھتے گئے، وہ کہتے گئے امن کے طلبگاروں، محبت کے خواہش مندوں، علم کے متمنی لوگوں، میں بتاتا ہوں خیر کیسے ملے گی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس کے لیے ہمارا پیغام کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیرے
اگر ذوق اجازت دے دے آپ سارے مل کے پڑھ لیں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، ہر ایک نے ختم نبوت کے تحفظ میں اپنے اپنے طور پہ حصہ ڈالا، میں نے بھی اس پہ تھوڑا بہت کام کیا۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں یہ بات ہدیہ کروں۔ مرزا قادیانی کی سازشوں کا تصور کیا تھا، اس کی چال بازی کا انداز کیا تھا، اللہ کی قسم ہے بڑے بڑے لوگ اس پہ زمین میں لکھنے میں مصروف تھے، نرم گوشہ رکھ رکھے تھے، شادی کروانے کی تیاری میں رشتہ ڈھونڈ رکھے تھے، نکاح کے 5-5 روپے فیسیں لینے میں مصروف تھے۔ لیکن سنو، جب مرزا قادیانی کو پہلی مرتبہ خارش ہوئی، جس نے سب سے پہلے اس کے غلیظ بوتھے پہ سناٹے دار تماچا مارا، وہ کوئی اور نہیں تھا، علامہ غلام دستگیر قصوری، وہ تمہارے اکابرین اور بزرگوں میں سے تھا۔ جب بڑے بڑے لوگ پریشان بیٹھے تھے، تمہارے بزرگ اس کے خلاف آواز بلند کر رکھے تھے۔ ارباب اقتدار سے ہم کہنا چاہتے ہیں، آج لبرل آنٹیوں کی اولاد، انگریز کے کتے نہلانے والوں کی نسلیں، لنڈے کے انگریزوں کے نطفے آج کہتے ہیں ہمارے رشتہ دار تو احمدی ہیں۔ ہم نے کہا تیری بدبختی دیکھیں یا اللہ کے قرآن کا حکم دیکھیں۔ معاملہ رشتہ داری کا نہیں ہے، معاملہ محمدی عربی کتاب داری کا ہے۔ جاگ رہے ہو تو بلند آواز سے بولیے، ایک بار ذرا پھر بولیے، سبحان اللہ، ذرا پھر بولیے، سبحان اللہ۔ مرزا غلام قادیانی کی جو خارش ہے اس میں اس نے کیا کیا کہا گئے یہ بھی سن لو۔ 1881 میں اس نے پہلا دعویٰ کیا میں مامور من اللہ ہوں، دوسرا اس نے 1882 میں دعویٰ کیا میں مجدد ہوں، تیسرا اس نے دعویٰ کیا 1884 میں میں محدث ہوں، چوتھا اس نے دعویٰ کیا اس نے 1890 میں مہدی ہوں، پانچواں دعویٰ کیا میں مسیح ہوں 1891 میں، چھٹا دعویٰ کیا میں عین مسیح ہوں 1892 میں، اس نے ساتواں دعویٰ کیا 1898 میں مسیح موعود مہدی مسعود ہوں، آٹھواں دعویٰ کیا 1900 میں مسیح پر فضیلت رکھنے والا ہوں، اس نے نواں دعویٰ کیا میں ذلی نبوت کا جناب حامل ہوں، اس نے 10واں دعویٰ کیا میں بروزی نبوت کا حامل ہوں، اس نے 11واں دعویٰ کیا میں شرعی نبوت والا ہوں، اس نے اگلا دعویٰ کیا میں تشریعی نبوت والا ہوں۔ یہ دعویٰ کرتا رہا اور بے حیائی اور بے غیرتی کی سیڑھیاں چڑھتا رہا۔ اب سنو، ایک نہیں دو نہیں، کبھی نبیوں کو بھونکا، کبھی رسولوں کو بھونکا، امام الانبیاء کو بھونکا، رسول کائنات کی توہین کرتا رہا۔ آج قادیانی ذریت ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہوئے کہتی ہے ہم نے تو کبھی نبی نہیں کہا، ہم تو مسیح کہتے ہیں، ہم تو مہدی کہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم سے بات کرنا چاہتے ہو، قرآن پہ بحث نہیں ہوگی، حدیث پہ بات نہیں ہوگی، ہماری تمہاری مرزے کے کردار پہ بات ہوگی، اس کی پرسنالٹی پہ بات ہوگی، اس کے کریکٹر پہ بات ہوگی، اس کی بدکاریوں پہ بات ہوگی، اس کی عیاریوں پہ بات ہوگی، اس کی بے حیائی پہ بات ہوگی، کیونکہ مرزا نے دعویٰ کیا 1900 میں 1900 عیسوی شریع نبوت کا، اللہ کی قسم ہے اس سے پہلے یہ 1300 سال کی تاریخ میں ائمہ مفسرین نے ختم نبوت کا جو معنی بیان کیا ہے خاتم النبیین کا، مرزا آج مرزا یہ کہتے ہیں، یہ مولویوں نے، دیوبندیوں، وہابیوں، سنیوں نے یہ کیا، مرزا کی جیلسی میں انہوں نے خاتم النبیین کے معانی و مفہوم کو بدلا۔ لیکن سنو، اللہ کی قسم میں مرزا کی خارش سے پہلے 1300 سال اکابرین نے خاتم النبیین
النبیین کے معنی یہی کیے گئے، اس سے مراد ہے ہمارے نبی آخری نبی۔ توجہ ہے نبی کے غلاموں، جاگ رہے ہو ذرا محبت سے بولیے، ایک بار ذرا پھر بولیے۔ اچھا کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں علماء نے مرزے کی جیلسی میں خاتم النبیین کے مفہوم اور اس کے ترجمے کو چینج کیا۔ مرزے کی جیلسی میں ہم دنیا کے عدالتوں میں یہ بتانا چاہتے ہیں، ہمیں بتاؤ مرزے کا دعویٰ ہے 1321 ہجری میں 1900 عیسوی میں باقاعدہ اس نے نبوت کے حوالے سے دعویٰ کیا، تو آپ بتاؤ اس کے ہم عصر معاصرین اگر اس کی مخالفت میں یہ بات کر رہے تھے تو ان سے پہلے والے لوگوں نے اس کے بارے میں رائے کیا دی ہے؟ آہستہ بول سکتے ہیں، تھوڑا اور بولیے۔ اب پرابلم کیا ہوتی ہے سنیے، پرابلم یہ ہوتی ہے کہ مرزائی ہماری نئی نسل کو، جنریشن کو مختلف لوگوں کے کلپس دکھا کر، اجتماعات دکھا کر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہمیں گالیاں نکال رہے، یہ ہمیں برا کہہ رہے، دلیل کوئی نہیں دے رہا، جواب کوئی نہیں دے رہا۔ ہم نے کہا جواب بھی ملتے ہیں، تم سناؤ تو بولیے، جواب بھی ملتے ہیں تم سناؤ تو۔ کیا جواب نہیں دیا تاجدار گولڑا سیدنا مہر علی نے؟ زندہ ہو کے بولو، کیا جواب نہیں دیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی؟ کیا جواب نہیں دیے ہمارے اکابرین نے؟ لیکن آؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قادیانی ذریت کو علمی جواب پیش کر رہا ہوں، سنو آپ کے توسط سے، آپ کے توسل سے پیش کر رہا ہوں۔ ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ مولویوں نے مرزے کی ضد میں مفہوم چینج کیے، لیکن سنیے میرے نبی کے غلاموں، ما کان محمد الابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس 68 ہجری میں وصال گئے، فرماتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی، اور مراد ہمارے نبی گئے 310 ہجری میں وصال گئے۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری فرماتے ہیں خاتم کا مطلب آخری، مراد ہمارے نبی ہیں۔ علامہ ابو القاسم جار اللہ محمود بن عمر زمخشری 538 ہجری وصال ہے، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین سے مراد ہمارے نبی اور آخری نبی ہیں۔ رئیس المفسرین امام فخر الدین رازی 606 ہجری وصال ہے، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب آخری، مراد میرا نبی ہے۔ حضرت امام المفسرین امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی 668 ہجری وصال گئے، وہ فرماتے ہیں خاتم کا مطلب آخری اور مراد ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 685 ہجری وصال گئے۔ عمدۃ المفسرین حضرت امام قاضی بیضاوی کہتے ہیں خاتم کا مطلب آخری، مراد محمد عربی ہے۔ 710 ہجری وصال ہے۔ امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی خاتم کا مطلب آخری ہے، مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 725 ہجری وصال ہے۔ علامہ علی بن محمد خازن بغدادی فرماتے ہیں خاتم کا مطلب آخری، مراد ہمارے نبی ہے۔ امام العلماء نظام الدین الحسن محمد بن حسین کمی نیشاپوری 768 ہجری وصال ہے، فرماتے ہیں خاتم کا مطلب آخری، مراد ہمارے نبی ہے۔ امام المورخین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی 774 ہجری وصال ہے، کہتے ہیں خاتم کا مراد
آخری اور مراد ہمارے نبی ہے۔ شیخ الشیوخ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں خاتم سے مراد آخری، مراد ہمارے نبی ہے۔ حضرت فخر الامت برہان الدین ابو الحسن ابراہیم بن عمر بقائی 885 ہجری وصال ہے، فرمایا خاتم سے مراد آخری اور مراد ہمارے نبی ہے۔ امام العلماء علامہ امام ابو سعود محمد بن محمد العمادی 951 ہجری وصال ہے، کہتے ہیں خاتم النبیین سے مراد حضور ہے اور آخری نبی ہے۔ حضرت سند العلماء ملا جیون نے 1130 ہجری میں وصال ہے، کہتے ہیں خاتم سے مراد آخری اور مراد ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 1137 ہجری سے وصال ہے۔ امام العاشقین شیخ اسماعیل حقی خاتم سے مراد آخری اور میرے نبی ہے۔ امام الصلحاء قاضی ثناء اللہ پانی پتی 1225 ہجری وصال ہے، کہتے ہیں خاتم سے مراد آخری اور میرے نبی ہے۔ حضرت امام المفسرین محمود آلوسی 1270 ہجری وصال ہے، کہتے ہیں اس سے مراد آخری اور مراد میرے نبی ہے۔ اور یہی بات امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمائی ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اتنا بڑا اجتماع ہو اور اتنی آہستہ آواز ہو، ماحول کو ذرا بنا کے آنے والے مشائخ کو بتائیے کہ ہمارے شیخ نے 3 ماہ سے بستر پہ پشت لگا کے سوئے نہیں ہیں، ہر گاؤں علاقہ قریہ میں حضور کی ختم نبوت کی صدا لگاتے رکھے گئے۔ یہ بتائیے کہ شیخ کامل اگر آپ نے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد کی آپ نے ان کی جناب والا جھولی میں تربیت پائی ہے تو جو کچھ ہمیں آپ نے دیا ہے ہم وہ درس بھولے نہیں ہیں۔ حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم آپ کے اشارے پر جہاں بھی آئیں گے اور جہاں آواز دیں گے ہم سینہ تان کے کہنے والے نظر آئیں گے، سب سے اپنے مولا کا یہ کلام اتنا اونچا تھا جس کو گریہ لگاتے، جس پہ حاشیہ کھینچتے ہوئے تاجدار گولڑا کے چشم و چراغ عکس مہر علی سید نصیر الدین نصیر کہتے ہوئے نظر آتے گئے، جس کی تبلیغ سے حق نما ہوا بت قدا، جس کی آمد سے ویراں ہوا، جس کے جلووں سے ابلیس لرزاں ہوا، بزم آخر کا شمع فیروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، کتنے روشن دیے ایک دم صدن میں بجھے، کتنے سر و سگی زیر کر دوں جھکے، کتنے دریا بہتے بہتے رکے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ عالم کفر کو بتانے کی ضرورت ہے، سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار ہونا ہوگا، بیٹھنے والوں کو چلنا ہوگا، چلنے والوں کو رفتار تیز کرنا ہوگی۔ محققو دانشورو اٹھو، میدان تمہارا منتظر ہے،
سازشوں کے رخ عالم کفر کے ایجنٹوں نے تمہارے گلستان کی طرف کر دیے گئے، تمہارے لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے اپنے قریب کر کے مختلف سازشوں کا شکار بنا چکے ہیں۔ اس گلستان کی حفاظت کرو لوگوں، جس کا دائرہ میرے علی نے، احمد رضا نے، امام ربانی نے کیا ہے۔ اپنے بزرگوں کی فکر کی حفاظت کا اہتمام کرو۔ آج بہت سی غلیظ دنیا جہالت کا روپ لے کر تمہارے گلستان کو پراگندہ کرنے کی منصوبہ بازی کا حصہ بن چکی ہے۔ حفاظت کرو، کوئی صدیق اکبر کی آڑ میں مخدوم کائنات کی توہین نہ کرے، کوئی مولا علی کی آڑ میں سیدنا امیر معاویہ پر بکواس بازی نہ کرے۔ یہ تمہارے لیے ضروری ہے، اپنے گلستان کی حفاظت کرو۔ لوگوں کو بتا دو ہم آل رسول سے بھی پیار کرنے والے ہیں، اصحاب رسول سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت۔ بس میں آخر میں یہی کہوں گا، مشائخ کرام خدا را قوم کی پیاس بجھانے کا اہتمام کرو۔ آستانوں پر قال اللہ قال الرسول کے نغموں کا اہتمام کرو۔ مدارس کی چٹائیوں کو مضبوط کرو، رافضیت کو